اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو آسان سے آسان وظیفہ بتاؤں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت ہو جائے، اور سب سے بڑا ثواب کمانے والا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ مخلوق خدا کی مدد کریں اور ان کی مشکلوں کا حل بتائیں، اور جب ان کی مشکلیں دور ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اللہ پاک کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آج کا جو اسم مبارک ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا محسی۔ یا محسی بہت آسان لفظ ہے، اس میں جمالی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز کا شمار رکھنے والا، ہر چیز کو احاطہ علم میں رکھنے والا، یعنی ہر چیز اللہ پاک کے احاطہ علم میں ہے، کوئی چیز بھی اس کی آگاہی سے باہر نہیں، اور وہ ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس اسم کے اعداد ہیں 159۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن چیزوں تک جا کر ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے، حیرت دنگ رہ جاتی ہے، اللہ پاک کی قدرت میں وہ اتنی آسان چیزیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس خداوند باری تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کن، خیال حق میں کن آتا ہے اور ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا جو یہ اسم مبارک ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ طالب علموں کے لیے ہے، یا ان لوگوں کے لیے جنہیں علم کا شوق ہوتا ہے۔ یہ لاجواب وظیفہ اور جوہر ہے جو آپ کو بتانے والی ہوں کہ یہ حافظے کو تیز کرنے والا، جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہوں یا اسکول میں پڑھتے ہوں۔ بعض اوقات والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت سلو ہے پڑھائی میں، یا سست ہے پڑھنے میں، اس کا حافظہ بڑا کمزور ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں۔ تو ایسا حافظہ لوہے کا ہو جائے گا کہ کمال ہو جائے گا۔ اس کے لیے پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کہ جس کا حافظہ کمزور ہو وہ یا اس کے والدین 1440 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور 21 دن تک یہ عمل جاری رکھیں، اور پڑھ کر پانی یا دودھ پر دم کر کے بچے کو پلا دینا ہے۔ بعد نماز فجر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دودھ اور پانی کے علاوہ کسی کھانے والی چیز پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مرتے دم تک اس کے حافظے میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ایک ہی دفعہ سبق پڑھنے سے اس کو یاد ہوتا رہے گا۔ اسی طرح آج کل کے دور میں جادو ٹونا لوگوں کو وہم بھی ہو جاتا ہے۔ روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، اور خاص طور پر معاشی تنگی جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مہنگائی کا جو عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، بددیانت بے ایمان حکمران یک کے بعد دیگرے آگے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں ایک کے بعد دوسرا ڈاکو لٹیرا جو آ رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی کڑی آزمائش ہے۔ اس سے بھی لوگوں کو ذہنی امراض ہوتے ہیں، اوپر سے جادو ٹونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام بیماریوں، جادو ٹونا، جن بھوت، جس کا چیز کا بھی اثر ہو، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کا بہترین علاج ہے، بہت آسان عمل ہے کہ بعد نماز عشاء 3125 مرتبہ اس اسم مبارک یعنی یا محسی کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھا جائے، اور 40 دن تک یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، قبلہ رو ہو کر بیٹھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ 40 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس گھر سے انشاءاللہ ہر قسم کا جادو ٹونا یا جو ذہنی امراض ہو، اور اگر کسی دوسرے کے لیے پڑھنا ہے تو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں، تو انشاءاللہ اس گھر میں اس قدر برکتیں ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ بڑا میرے لیے مسئلہ بن گیا ہے اور مسئلے کا حل نظر نہیں آتا،
تو بہت ہی آسان وظیفہ ہے کہ مٹی کا کٹورا لیں، بالکل نیا تازہ کٹورا جس کو پہلے کبھی استعمال نہ کیا ہو، اس کو دھو کر اس میں پانی ڈال لیں اور 111 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھیں۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ رات کے کسی پہر پڑھیں، اور اگر تہجد کے وقت پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ پڑھنے کے بعد اس پانی پر دم کر کے پلائیں۔ کسی بھی قسم کا روحانی مرض ہو، کوئی جادو یا جن، وہ فوری طور پر دور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے برکت ہی برکت ہو جائے گی، اور کامل یقین کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے۔ پہلے بھی شاید آپ کو یہ واقعہ سنایا ہو کہ حضرت ابو الاسر خاقانی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ابو علی سینا آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ اسماء باری تعالیٰ لیتے ہیں یا کوئی اور اذکار کرتے ہیں تو یہ لفظوں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں بڑا حکیم، دانا اور دانشور سمجھا تھا، تم تو گدھے نکلے ہو۔ تو جب یہ لفظ گدھا کہا تو ابو علی سینا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہیں تاؤ چڑھ گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے لفظ گدھا کہا تھا، تمہاری طبیعت پر اتنا اثر ہوا ہے تو اللہ کے نام کو تو بڑا پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نام جب ہم لیتے ہیں تو یہ ایک انرجی ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا کنیکشن اس ذات حق کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ذات بالا کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹک نسخہ ہے کہ ہر روز معمول بنا لیں کہ روزانہ بعد نماز عشاء 777 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا موسی کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، اور یہ پڑھتے رہنا ہے۔ کوئی اتنا وقت نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس آدمی کو قبر کا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا اور قبر کا خوف بھی جاتا رہے گا۔ اسی طرح آدمی چاہتا ہے کہ میں جب بھی باہر جاؤں تو ہر وقت میری حفاظت ہوتی رہے، تو حفاظت کے لیے بڑا زبردست ہے کہ بعد نماز فجر 21 مرتبہ روزانہ اس اسم پاک کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا جائے، تو انشاءاللہ سارا دن اس کے مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اس کی جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اس کی اولاد کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اس کے گھر کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی جو ذہنی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ذہنی طور پر خود کو لائٹ محسوس کرے گا۔ اور میں ایک بات عرض کرتی چلوں کہ درود پاک جو ہے اس کی بڑی برکات ہے۔ رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ڈائلنگ ہے، فون کی ڈائلنگ ہے، ایک خاص کوڈ ہے جس کے بغیر ہمارا رب سے بھی رابطہ ممکن نہیں۔ تو درود پاک کی کثرت کریں اور کوشش کیا کریں کہ جب گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کر نکلیں، پھر دیکھیں کہ کتنی برکات ہوتی ہیں۔ اور ایک اور ضروری بات کہ صبح کے وقت نہیں سونا چاہیے۔ ہماری قوم کا اب یہ المیہ بن چکا ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں اور صبح کو سوئے پڑے رہتے ہیں۔ بعض گھرانے ایسے ہیں جو بظاہر بڑے دینی اور روحانی نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے کہ کوئی 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا۔ صبح کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، صبح کے وقت جو لوگ سوتے ہیں ان کے کانوں میں آ کر شیطان پیشاب کر جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ صبح کے وقت اٹھنا جو ہے یہ صحت کے لیے بھی، ایمان کے لیے بھی، روحانیت کے لیے اور ذہنی اور روحانی ترقی کے لیے بھی، انسان کے قلب اور باطن کی ترقی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرمانبرداری عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ دین کے راستے پر اور نبیوں کے راستے پر، ولیوں کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقاصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ۔